میدان کربلا میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے جو اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر زندہ و جاوید ہو گئے۔ امام علی مقام کے باوفا ساتھیوں میں ایک نام ذوالجناح کا بھی آتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ہر مصائب اور آزمائش میں ساتھ رہا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی سپاہی یا جنگجو نہیں بلکہ بے زبان جانور یعنی ذوالجناح گھوڑا تھا جس نے اپنی وفاداری اور قربانی کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت کے ساتھ جوڑ لیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجس تھا جسے مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ ماکوکس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور اسے حضرت علی علیہ السلام کو دے دیا، جبکہ بعض اہل علم ذوالجناح کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں جو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے اور اللہ نے نبی کے لیے اسے آسمان سے نازل فرمایا تھا۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے عطا کیے گئے تھے جن کی پیشانی پر چمکدار سنگ ہوا کرتے تھے اور ان کے پر بھی ہوتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ذوالجناح کوئی عام جانور نہیں بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کی طرف سے اہل بیت کی خدمت کی خاطر بھیجا گیا تھا۔ شہادت حسین کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح ایک غیر معمولی گھوڑا تھا جس کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے کی نسل سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اتنے سال گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب کبھی بھی میدان جنگ میں یہ گھوڑا دشمن پر حملہ آور ہوتا تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسے ذوالجناح یعنی 2 پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھوڑے کے پاس موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے کی سواری کرنا چاہو گے؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس پر بیٹھ کر سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو عاشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام سے ایسی وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پہ ناز کرنے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد 10 محرم کے دن جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے ایسے کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا کہ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔
اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس آ کر رک گیا، اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا، پھر اپنے پاؤں کو زمین پر ایسا مارا کہ جس سے ایسی آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر 7 کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے۔ عمر 7 کے کہنے پر اس کے لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے۔ جیسے ہی لوگ ذوالجناح کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اتنی زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ یہ دیکھ کر عمر 7 چلایا اور کہنے لگا کہ اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دو، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ پھر ذوالجناح لوگوں کے ہجوم سے نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر ان کا طواف کرنے لگا۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام بھکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کا کیا ہوا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پھر دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ اس گھوڑے نے اپنے آپ کو دریائے فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہ رہا تو اب میں کیا کروں گا، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے ہی غائب ہو گیا۔